جناب السلام علیکم، حکم کرو بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی آباجان کیا حال چال ہے؟ مولا کا کرم ہے، آپ سنائیں آپ کے کیا چال ہے؟ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ شیخوپورہ سے بات کر رہا ہوں، کال کر رہا ہوں۔ میرا سوال کہاں سے یہ ہے کال کر رہے ہیں بھائی؟ کہاں سے؟ شیخوپورہ۔ شیخوپورہ شیخوپورہ لاہور؟ جی جی جناب۔ ہاں جی، لاہور کے ساتھ ہے، قریب ہے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو علامہ اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی ہے بخاری میں سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قرآن کو کافروں کے علاقوں میں نہ لے کے جانا، وہ کی توہین نہ کرتے ہیں۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن جمع تھا اور اکٹھا تھا، اس وجہ سے تو کہہ رہے تھے کہ قرآن کو نہ لے کے جانا۔ اگر قرآن جمع تھا تو کیوں زید بن ثابت کہتا ہے کہ قرآن سب متفرق تھا، لوگوں کے سینوں میں تھا، کچھ پتھروں پہ لکھا تھا، کچھ درخت کے لکڑیوں میں لکھا تھا، کچھ ہڈیوں پہ لکھا تھا، کچھ پتھروں پہ لکھا تھا، اور اس کو میں نے جمع کیا۔ ٹھیک ہے نا، وہ خود کہتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو کفار کے ہاں نہ لے چلو، یہ بے احترامی نہ کریں۔ یہ قرآن کے ایک سورہ پہ بھی صادق ہے۔ آپ کے پاس اگر قرآن کا ایک صفحہ ہے، قرآن کے اس میں مثلا دو صورتیں لکھی ہیں، مثلا سورہ حشر لکھا ہے، سورہ نجم لکھا ہے، سورہ واقعہ لکھا ہے، یا چھوٹے صورتیں جو ہیں، سورہ انا انزلنا لکھا ہے، اس کو کفار کے پاس نہ لے، یہ قرآن ہے، اس کو نہ لے چلو، وہ بے حرمتی نہ کریں۔ ٹھیک ہے نا، اس سے لازم نہیں آتا کہ پورا قرآن ان کے ہاں موجود تھا۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ان کو بولا ایسی حدیث لے کے آؤ جس سے ثابت ہو کہ پورا قرآن جمع تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا کسی صحابی کے پاس تھا، یا مثلا یا کس طرح اس کی دلالت۔ یہ تو قرآن کو کفار کے پاس نہ لے چلو، یہ قرآن کے ایک جزء پہ بھی لازم آتا ہے، یہ صادق آتا ہے۔ ایک صفحہ قرآن کا ہو، آدھی صفحہ قرآن کا ہو، اس میں بھی صادق آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ آدھا قرآن کفار کے پاس لے کے جا سکتے ہیں، وہ بے حرمتی کریں تو کوئی بات نہیں، پورے قرآن نہیں لے کے جا سکتے، یہ تو کوئی نہیں کہتا۔ وہ ایک سورت قرآن کا ایک سورت بھی ہو، ایک سورہ ہو نا، آدھا سورہ بھی ہو، ایک صفحہ بھی ہو، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس قرآن کو نہ لے کے جائیے کفار کے پاس، وہ بے حرمتی نہ کریں۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس حدیث صریح کے مقابلے میں، حدیث واضح کے مقابلے میں جو زید بن ثابت کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور قرآن متفرق تھا مختلف چیزوں پر، وہ جیسے کہا نا لوگوں کے سینوں میں یا پتوں میں، اس طرح وہ تو بخاری میں کئی جگہ موجود ہے، اس کے مقابلے میں اس کی کوئی دلالت نہیں ہے۔ اور حکم کرو بھائی۔ اور سر جی، وہ آپ نے کہا تھا کہ یاد کرا دیں، کل آپ نے مال فے کے متعلق دینا تھا کہ وہ آیت جو ہے کہ جو رسول کا مالک ہے وہ۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں ابھی آپ کو۔ اوکے، اور حکم؟ جی، اور سر ایک اور سوال بھی کر لوں۔ ایک اور سر جو ابو بکر، دوبارہ کال کرو اور مزید سوال کرنا دوبارہ کال کریں۔ ٹھیک ہے نا، میں ابھی فائل میں کچھ بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اوکے جناب، مزید سوال کرنا ہے تو دوبارہ کال کریں۔ اچھا، فے کے متعلق عزیزوں دیکھیں، اس میں تو دلائل ہمارے پاس بہت ہیں، میں آپ کی خدمت میں کچھ دلائل عرض کرتا ہوں، پھر اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ بحث فدق میں جب بحث کریں گے اس میں واضح بتائیں گے آپ کو۔ دیکھیں عزیزوں، یہاں پہ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہاں پر سورہ مبارکہ حشر میں دو آیتیں ہیں، ایک آیت نمبر 6 ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک آیت نمبر 7 ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہے ما افا اللہ، اس میں حرف عطف نہیں ہے، اس میں لفظ اور و عربی زبان میں کہتا ہے نا، وہ جو ہے اس کا مطلب ہے اردو زبان میں اور، اس میں لفظ اور نہیں ہے۔ ما افا اللہ، اس پہلے والے میں کیا ہے؟ پہلے والے میں لفظ اور ہے، اچھی بات، یہ غور طلب نقطہ ہے۔ ما افا اللہ علی رسولہ منہم، جو اللہ تعالی فی بولتے ہیں پلٹا دینے کو، عطا کرنے کو، جو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت عطا کیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو تم لوگوں نے ان پر کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے تھے، رکابن تم نے اونٹ پہ سوار ہو کے ان کی طرف کوئی نہیں دوڑے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ جو مال غنیمت ہے جو ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے، یہ کون سا مال غنیمت ہے؟ یہ وہ مال غنیمت ہے
جس کے لیے تم نے لڑائی کا کوئی زحمت، لڑائی کی یعنی مشقت ہوتی ہے لڑائی میں، اس میں آپ کو اس طرح کا کوئی زحمت نہیں اٹھانا پڑا، ٹھیک ہے نا. ولیکن اللہ تعالیٰ یسلط رسولہ علی من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پہ چاہے ان کو مسلط کر دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب چیزوں پہ قادر ہے. یہ کیا ہے؟ آیت نمبر 6. آیت نمبر 7، آیت نمبر 6 ہم نے آپ کو سنایا، آیت نمبر 7 سناتے ہیں. ما افاء اللہ، اس میں لفظ واو نہیں ہے عزیزو، دیکھ رہے ہیں نا، اس میں لفظ واو نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل قرآ میں سے عطا کیا ہے، مختلف بستیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے طور پر عطا کیا، تو وہ مال کیا ہے؟ فللہ، اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ذو القربا کے لیے، یتاما مساکین ابن سبیل کے لیے، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ تمہارے جو مالدار لوگ ہیں ان کے درمیان یہ ایک سرمایہ، ان کے درمیان آپس میں ہاتھ دست بدست ہو کے یہ ایک سرمایہ نہ بنے، اور تم کو جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں اس کی اور حکم دیں اس کی طاعت کریں، اور جو منع کریں وہ آپ اس سے منع ہو جائیں. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالی آپ کو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، اللہ تعالیٰ کی عذاب بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دو آیتیں ہیں، پہلی آیت اور دوسری آیت. ترجمہ دیکھیے اس کا اردو زبان. قرآن کریم ترجمہ ہے مولوی فتح محمد جلندری صاحب کی. اچھا، اردو زبان میں کیسے پہلی جو چھٹی آیت ہے اس کی ترجمہ: اے مسلمانوں، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوا دیا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ بھی نہیں دوڑائے، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے نا. اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے. ما افاء اللہ، جو ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے اس پہ تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے. اب اس جلندری صاحب نے اس میں ایک لقمہ بھی اضافہ کیا کہ آپ کو اس میں حق نہیں ہے. بات ان کی صحیح ہے، بات اس کی صحیح ہے، وہ اس کے معنی، آیت کا معنی یہی ہے. دوسرا آیت جو آیت نمبر 7 ہے اس میں، اور اس میں لفظ اور نہیں ہے، واو نہیں ہے، یہاں پہ وا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لفظ اور نہیں ہے. اچھا، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستیوں والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجوندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ گردش کرتا رہے، اور جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اسے باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یہ آیت کا ترجمہ عزیزو، ترجمہ بھی صحیح کیا انہوں نے. یہ کتاب ہے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، تالیف احمد رضا خان بریلوی کا جو تفسیر قرآن ہے وہ ہے. اچھا، وما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو غنیمت دلائی ہے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے، فما اوجفتم من خیل ولا رکاب، تو تم نے نہ ان پر گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ. اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حاشیہ نمبر 16، ٹھیک ہے نا، حاشیہ نمبر 16 اگلے میں یہ کہتے ہیں یعنی یہود بنی نذیر، یعنی اس کے لیے تمہیں کوئی مشقت اور کوفت نہیں اٹھانا پڑا، صرف 2 میل کا فاصلہ تھا، پیدل چلے گئے تھے. اچھا، اگلے صفحے میں دیکھیں. اس میں ابھی مجھے کوئی خاص کام کی چیز نظر نہیں آ رہا. اچھا، یہاں پہ ایک بہت اہم نکتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو ابو الحسن ابو منصور ماتوریدی، جو جماعت ماتوریدیہ احناف کے عقائد میں امام ہے، ان کی تفسیر میں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تأویلات اہل السنہ تفسیر الماتوریدی، جلد نمبر 9، چاپ دار الکتب العلمیہ، ابو منصور ماتوریدی کی کتاب، متوفہ سنہ 333. اچھا، ملاحظہ فرمائیے اسی آیت کے ذیل میں وما افاء اللہ علی رسولہ منہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پہ اگلے صفحے میں کیا فرماتے ہیں؟ حق هذه الآية أن تكون مؤخرة وأن يكون قوله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متقدمة لوجہین. کہتا ہے میرے پاس 2 وجہ ہیں اس آیات میں، تاخیر و تقدیم ہے. تاخیر و تقدیم ہے یعنی جو آیت نمبر 6 ہے وہ مؤخر ہونا چاہیے تھا، بعد میں ہونا چاہیے تھا. آیت نمبر 7 جو ہے وہ اس پہلے آنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی نا ترتیب قرآن کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں اس میں آیت میں ترتیب درست نہیں لگ رہا. کہتے ہیں 2 دلیل ہے میرے پاس کہ اس آیت میں گڑبڑ کیا ہے. کس نے گڑبڑ کیا؟ زید بن ثابت نے گڑبڑ کیا. جو ہے اس میں تقدیم و تاخیر ہے. پہلی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ جو 5ویں آیا نا، میں دوبارہ دکھاؤں آیت آپ کو،
آیت آپ کو دکھاؤں تاکہ آپ کے سامنے ہو. یہ آیت نمبر 6 ہے. یہ پہلی بات ہے، کہتے ہیں اس میں واو ہے، اس میں واو نہیں ہے. واو نہیں ہے تو واو جو ہے عطف کے لیے ہوتا ہے. میری بات نہیں ہے، ابو منصور ماتریدی کی بات. کہتا ہے واو عطف کے لیے، اس سے پہلے کچھ ہونا چاہیے، اس پہ عطف ہو. تو یہ جملے کا جملے پہ عطف ہے، تو جو کلام مستعنف ہے وہ یعنی جو ابتدا کا کلام ہے وہ بغیر عطف کے ہوتا ہے، اور کے بغیر، لفظ اور کے بغیر ہے، لہذا اس کو پہلے ہونے چاہیے، پہلے ہونی چاہیے. دوسری ہے نا، یہ واضح ہے، اس میں واو نہیں ہے، تو اس کو اس آیت کو پہلے ہونی چاہیے، اس آیت کو بعد میں. پھر کہتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ جو مال غنیمت عطا کرتا ہے اہل قرى میں سے، بستیوں والوں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ یہاں پہ مذکور ہے کہ بستی والوں میں سے عطا کرتا ہے. تو جو پہلے آیت ہے ما افاء اللہ علی رسولہ منہم، یہ جو یہاں پہ ضمیر ہے، ضمیر کس کے طرف پلٹتا ہے؟ وہ تو اگر وہ آیت پہلے ہے، آیت نمبر 6 پہلے ہے ما افاء اللہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، تو اس میں تو اہل بستی والے کا ذکر وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بھلے ضمیر پلٹتا ہے کسی مذکور کی طرف. اگر ذکر بعد میں آ رہا ہے تو وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ درست نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ دو باتیں وہ کہتا ہے ابو منصور ماتریدی. کہتا ہے میرے پاس دو وجہ ہیں، اور یہ دونوں باتیں، یہ احدہما والثانی، میں نے ترجمہ کیا. اور پھر کہتا ہے وعلی ذالک قراءت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. پھر وہ کہتا ہے عبداللہ بن مسعود کی قراءت، اس کا جو قرآن تھا اس میں بھی یہی تھا کہ جو 7 نمبر آیا ہے وہ 6 نمبر تھا، جو 6 نمبر ہے وہ 7 ہے، اس میں تقدیم و تاخیر تھا. ٹھیک ہے نا. پھر وہ ابو منصور ماتریدی خود فرماتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ نقطہ ختم. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم انه انما یصرف هذه الاربعه الاخماس الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونهم. کہتے ہیں کہ جو پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 6، کہ جس میں بغیر جنگ کے مال ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس میں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہوتا ہے. مسلمانوں کو اس میں سے کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ انہم لم یوجفوا لہذا المعنی، اس سبب کے لیے، لم یوجفوا علیہ من خیل ولا رکاب، کیونکہ ان لوگوں نے اس کے لیے کوئی جنگ ہی نہیں کی. جب مسلمانوں نے جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، کفار نے خود اپنی مرضی سے مال چھوڑ دیا، جیسے فدق میں تھا. کفار نے اپنی مرضی سے بنی قریظہ کے اور بنی نذیر کے جو یہود تھے یا فدق میں تھے، انہوں نے خود اپنی مرضی سے چھوڑا، اس میں حصہ مسلمانوں کا نہیں. یہ نص قرآن ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اعراب القرآن ہے ابو جعفر احمد ابن محمد ابن عیسیٰ ابن اسماعیل النحاس کی، متوفہ سنہ 338 کی. ٹھیک ہے. کتاب چھپی ہے سنہ 2008 دارالمعرفہ میں. ملاحظہ فرمائی یہی آیت وما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ آیت یہ ہے. اس کی تفسیر اگلے صفحہ. هذا یہ آیت عند اہل التفسیر فی بنی النذیر، یہ بنی نذیر کے متعلق ہے. لأنه لم یوجف علیہم بخیل ولا جمال، کیونکہ مسلمانوں نے ان کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑی. تو یہ آیت جو ہے اس مال غنیمت بنی نذیر کی جو ملتی ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہوتا ہے. وَإِنَّمَا صُلِحُوا، انہوں نے مصالحہ کیا ہے، صلح کیا ہے، پیسفلی انہوں نے کہا کہ ہم مال چھوڑ کے جاتے ہیں آپ کے لیے، ہمارا قتل نہ ہو. انہوں نے جلاوطن اختیار کی. فَمَلَّكَ اللَّهُ تَعَالَى مَا لَهُمْ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَحْكُمُ فِيهِ بِمَا أَرَادَ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تملیک کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے. کس کو؟ ان کے پورے مال کو. مالک کس کو بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس میں سے جیسا چاہے اس کو خرچ کرے. وَكَانَ فِيهِ فَدَق، فدق بھی ایسا ہی تھا، فدق بھی ایسا ہی تھا. اچھا، یہ کتاب تفسیر الجلالین، چاپ دار ابن کثیر، عبد الرحمن سیوطی اور ملا جلال محلی، ان دونوں کی کتاب ہے، ان دونوں مل کے لکھا ہے تفسیر الجلالین. یہ سورہ مبارکہ حشر ہے. وما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہم. وما افاء اللہ یعنی فی کا مطلب ہے رد کرنا، پلٹا دینا. اللہ نے پلٹا دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، منہم اہل قرآ میں سے. فما اوجفتم، ایجاف کا مطلب ہے اسراء، یعنی آپ لوگوں نے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، آپ نے اونٹ نہیں دوڑائے. کس بات سے یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کوئی جنگ نہیں کہ تم مسلمانوں، تمہارا کوئی احسان نہیں اس معاملے میں. ای لم تقاسوا فیہ مشقہ، تم نے کوئی مشقت نہیں اٹھایا. فلا حق لکم فیہ ویختص بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس اس مال غنیمت میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے. یہ مخصوص ہے کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. یہ کتاب ہے بخاری، بخار آ جائے آپ کو. بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان،
سنہ 2001 میں بیروت میں چھپی ہے. کتاب فرض الخمس. پھر کتاب فرض الخمس میں آگے جا کر صفحہ نمبر 551 میں حدیث نمبر 3094 میں یہ لمبی حدیث ہے. عمر کہتا ہے, عمر کی بات ہو رہی ہے. عمر وہ کہہ رہا ہے فإني أحدثكم عن هذا الأمر, میں فدق کے متعلق آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں. ان اللہ قد خص رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه احدا غيره. اللہ تعالیٰ نے فدق کے معاملے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخصوص کیا استعمال غنیمت کے ساتھ جس میں کسی دوسرے کو کوئی حصہ نہیں ملا. پھر عمر نے یہی آیت پڑھی وما افاء اللہ علی رسولہ منہم الی قولہ قدیر فکانت هذه خالصۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اور یہ جو تب خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملک شخصی تھا, ان کا پرائیویٹ اپنی پراپرٹی تھی, اس میں مسلمانوں کی کوئی شرکت نہیں. کس کا قول ہے؟ عمر کا قول ہے. یہ بخاری میں 3-4 جگہ یہ حدیث موجود ہے. ترجمہ قرآن سے بخاری کی تالیف ہے اس کی شیخ حافظ عبد الستار حماد کی, انہوں نے ترجمہ کیا. یہ جلد نمبر 3 ہے. یہ چھپا ہے کتاب دارالسلام میں چھپی ہے. دارالسلام کوئی کمپنی ہے پاکستان, وہاں پہ کتاب فرض الخمس ہے, اور یہ حدیث نمبر 3094 ہے. یہ آگے جا کر قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر, ان کا اس کا ترجمہ ہے. عمر نے کہا, عمر نے فرمایا نہیں, عمر نے بولا, عمر نے بولا, فرمایا نہیں. میں تمہیں اس کے متعلق کچھ وضاحت سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فی یعنی مال غنیمت, فی یعنی مال غنیمت, اس فی کے مال میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص کیا. یہ بات بھی فدق کی ہو رہی ہے, حدیث آپ پڑھی, یہ فدق کی ہو رہی بات ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے فی کو, اس مال غنیمت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص بنایا, کیونکہ وہ اس میں جنگ نہیں تھی نا, اس میں آپ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دیا. پھر آپ نے یعنی پھر عمر نے آیت فی کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اپنے رسول پر عطیہ فرمایا, تم لوگوں نے اس پر اپنے اونٹ گھوڑے نہیں دوڑائے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس شخص پر چاہے قبضہ دیتا ہے. اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. گویا فی کا مال یعنی غنیمت کا مال خالص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا, خالصاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا. ٹھیک ہے نا. اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے واضح ہوا ہوگا کہ فی کے 2 قسمیں ہیں, فی کے 2 صنف ہیں. ایک فی ہے عزیزو جس میں جنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جنگ کے ساتھ ہاتھ میں آتا ہے, تو اس میں خمس ہوتا ہے, اس میں مختلف حصے بنائے جاتے, ٹھیک ہے نا, سب کو حصہ ملتا ہے جو مختلف تقسیم ہے. ایک فی ہے بغیر جنگ کے, وہ بغیر جنگ کے جو ملتا ہے وہ خالص کس کا حق ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کی ملکیت ہوتی ہے, اور فدق بھی اسی جیسا تھا. اچھا, اس بات کے دلائل بہت زیادہ ہیں, میں نے ابھی اختصار کے ساتھ بیان کیا آپ کی خدمت میں, ٹھیک ہے نا.